السلام علیکم دوستو، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو لائک شیئر سبسکرائب لازمی کر دینا۔ تو آج کی جو ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے ہونڈا 125 2024 ماڈل۔ اس کے آپ نے ریویو تو بہت دیکھے ہوں گے، نیو بائک کھڑا کر کے ریویو تو بہت سارے لوگوں نے دیا ہوگا، لیکن آپ کو کسی نے 400 یا 500 کلومیٹر کی ٹیسٹ ڈرائیو کر کے پھر آپ کو اپنا ایکسپیرینس نہیں بتایا ہوگا کہ یہ اتنے 200-300 کلومیٹر چلنے کے بعد اصل جو بائک کی کنڈیشن تبھی پتہ چلتی ہے جب تھوڑا چلاؤ تو پتہ چلتا ہے کہ کیا کچھ چینجز وغیرہ آئے ہیں۔ باقی جو نئے کھڑے ہوتے ہیں ان میں تو کوئی آپ کو فرق نہیں دکھے گا۔ تو آج اسی ٹاپک کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ 500 کلومیٹر چلنے کے بعد اس کی کیسی کنڈیشن رہتی ہے، کیا ایکسپیرینس رہتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو اس کے جو یہ چینجز وغیرہ کیے انہوں نے باہر سے، وہ تو آپ نے دیکھ ہی لیے ہوں گے کہیں نہ کہیں کہ باہر سے کیا انہوں نے چینج کیا ہے کہ یہ جو مونوگرام چینج کیا ہے انہوں نے، یہ آگے جو لائٹیں وغیرہ لگا دی ہیں، باقی یہ اسٹیکر چینج کیے انہوں نے۔ تو یہ چینجز تو آپ نے دیکھے ہوں گے کہیں نہ کہیں کب کا آیا ہوا ہے۔ تو مین چیز جو آپ کو بتانی تھی، تو سب سے پہلے جو ہونڈا لیور تھے وہ لیتے تھے اسے ساؤنڈ کے لیے، کیونکہ سب لوگوں کو اس کا ساؤنڈ بہت پسند ہوتا ہے۔ تو جب وہ لیتے تھے تو کچھ عرصے کے بعد 400-500 1000 کر لیں 1000 کلومیٹر چلانے کے بعد بائک ساؤنڈ توڑ دیتا تھا۔ تو پہلے جیسی بات نہیں رہتی پھر ساؤنڈ میں جب 1000 کلومیٹر چل جاتا تھا۔ تو دوسری بات جو یہ تھی کہ جب اس کی سپیڈ کو 100 پہ یا 100 سے نیچے ہی کر لیں، لیکن یہ ہے کہ جب تک جاتی تھی نا تو اس کا جو انجن تھا نا، سلنسر سے کم اور انجن سے زیادہ آوازیں آتی تھی۔ جو 24 ماڈل سے پیچھے جو ماڈل گزر چکے ہیں، 23 ہو گیا، 22 ہو گیا، 21 ہو گیا، اس سے پیچھے جو بھی ہے، اس کی جب ہم ریس کو 80 پہ یا 100 پہ لے کے جاتے تھے تو سلنسر سے کم اور انجن سے زیادہ آواز آتی تھی۔ اس میں جو سب سے بڑی امپروومنٹ ہے وہ یہی ہوئی ہے کہ اب آپ اس کو جتنا مرضی ریس دیں، جتنی مرضی لے کے جائیں سے 80 پہ 100 پہ 120 پہ، تو اس کے جوں ہی آپ اسے ریس دیتے جائیں گے، اس کا انجن جو ہے نا وہ بالکل خاموش ہوتا چلا جائے گا، اس کے سلنسر سے ہی آواز آئے گی آپ کو۔ تو یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے بہت بڑا چینج کیا ہے کہ اس کی انجن کی جو وائبریشن ہے، جسے ہم وائبریشن بولتے ہیں، پچھلے ماڈلز میں وائبریشن بہت ہوتی تھی تو ساؤنڈ اس وجہ سے اس کا ساؤنڈ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا تھا۔ تو اس بار انہوں نے یہ بہت بڑا چینج کیا ہے کہ 500 آلموسٹ 500 ہو گیا ہے قسم کا۔ تو 500 کلومیٹر میں نے چلایا ہے تو ابھی تک اس کے ساؤنڈ میں کچھ ایسا فرق مجھے محسوس نہیں ہوا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہاں اس نے ساؤنڈ میں چینجنگ کی ہے۔ جیسے ہی نیا لیا تھا، نیا ساؤنڈ تھا اس کا، ویسے ہی 500 کلومیٹر کے اوپر بھی اب تک ہے اس کا۔ یہ تھی آپ کو جو میں نے چینجنگ آپ کو بتائی ہے، یہ تھی اس کی انٹرنل چینجنگ جو آپ کو دکھائی نہیں دیتی۔ اس کی اندرونی چینجنگ میں جو انہوں نے بات کی کہ ہم نے انجن کی وائبریشن کم کر دی، یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے بہت بڑی چینجنگ کی ہے اس میں، کیونکہ آج سے پہلے میں بھی جو یہ بائک لیتا تھا تو اس کے ساؤنڈ کی وجہ سے لیتا تھا، لیکن ساؤنڈ یہ کچھ عرصے کے بعد توڑ دیتا، وہ مزہ نہ رہتا جو نئے میں ہوتا تھا۔ تو اس میں سب سے بڑی چینجنگ مجھے یہ دکھائی دی ہے، تو آپ لوگوں کو بتایا ہے۔ تو آپ لوگ جو سوچ رہے ہیں کہ 22 لیں، 23 ماڈل لیں، یا کسی کے پاس 23 ماڈل ہے تو وہ اسے اپ گریڈ کرنا چاہتا ہے، تو میں سے یہی کہوں گا کہ آپ اپ گریڈ کریں، کیونکہ اپ گریڈ کرنے کے بعد یہ ہوگا کہ آپ کے پاس پھر یہ 2-3 سال جو آپ کے لیے ٹائم نکالے گا، آپ کو ایک جو فیل ہوتی ہے وہ دے گا چلانے میں، جو فیل ہوتی ہے نہیں کہ آپ کو ساؤنڈ پسند ہوتا ہے تو وہ آپ کو فیل چاہیے ہوتی ہے، تو وہ فیل دے گا آپ کو۔ تو باقی جن کے پاس ابھی نہیں ہے تو وہ لینے کا سوچ رہے ہیں، تو ان کو بھی میں یہی کہوں گا کہ 21-22 ماڈل اگر آپ لے رہے ہیں تو اس کو چھوڑ کر آپ اس پر اپ گریڈ کریں،
تو انشاءاللہ آپ کی جو اس کی پرفارمنس ہے آپ کو بھی مطمئن کرے گی اور چلانے میں آپ کو خود محسوس ہو جائے گا کہ ہاں واقعی اس میں کوئی چینجنگ نظر آئی ہے۔ تو باقی یہ جو باہر چینج کیے ہیں یہ ایک دو یہ سٹیکر چینج کر دیے انہوں نے، یہ بھی سٹیکر چینج کر دیے، یہ کچھ خاص تو نہیں ہے۔ باقی جو ایک چینج مجھے پسند آیا ہے کہ اس وجہ سے یہ بہت سے لوگ جو ہے نا جن کا جو ماڈل لیتے تھے کہ جب وہ 24 آ جاتا تو ان کو لینا ہی پڑتا کیونکہ پچھلے ماڈل کی جو ساؤنڈ کی کوالٹی ہوتی ہے وہ ویسی تو نہیں رہتی جیسے وہ چاہتے ہیں، تو اس لیے ان کو اپ گریڈ کرنا پڑتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کو لے کر آگے آپ کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ باقی آپ ساؤنڈ کی آپ پر ہے کہ آپ کتنی مینٹیننس رکھتے ہیں، اس کو کتنا بچا کے رکھتے ہیں۔ تو ویسے ہنڈا والوں کی طرف سے آپ کو اس کے ساؤنڈ میں امپروونگ ملی ہے، اور اس کے ساؤنڈ کا جو ٹائم ہے وہ انہوں نے اپ گریڈ کیا ہے کہ ہاں کچھ عرصے کے لیے اس کا ساؤنڈ برقرار رہے گا۔ یہ نہیں کہ آپ نیا ماڈل لیتے تو کچھ عرصے کے بعد یا 400-500 کلومیٹر ہزار کر دیں، اس کے بعد اس کے ساؤنڈ میں کافی چینجنگ آ جاتی ہے، مطلب ویسے نہیں رہتی تھی جیسے نئے کی تھی۔ تو یہ تھی سب سے بڑی چینجنگ اس کی۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو چینل کو لائک شیئر سبسکرائب لازمی کر دینا تاکہ مزید ایسی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو باقی میں نے یہ جب نیو لیا تھا تو نیو کی چینجنگس وغیرہ بھی آپ کو، نیو کا ریویو وغیرہ بھی آپ کو دیا تھا، تو وہ چینل پہ جا کے وزٹ کریں، آپ کو ویڈیو مل جائے گی، تیسری یا چوتھی ویڈیو ہوگی۔ تو ملتے ہیں پھر ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، چینل کو لائک شیئر سبسکرائب لازمی کر دینا۔ اوکے، اللہ حافظ۔